بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ عمر راجپوت۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ جو ریسنٹلی پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کا کیس ہے، اس پہ ابھی 2-3 دن پہلے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو فورن فنڈنگ ہوئی ہے مختلف کمپنیوں سے، اور جو غیر ملکی پرسنز ہیں ان کی طرف سے ان کو فنڈنگ ہوئی ہے۔ بیسیکلی وہ جو کمپنیز ہیں ان میں بھی اکثر جو ہیں وہ پاکستانی آنر ہیں، اور جو غیر ملکی پرسنز ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کیا ہے، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ جیسا کہ وہ ایک معاملہ ہے جس کا نام ہے رمیتا سیٹھی۔ وہ بھارتی خاتون ہے لیکن وہ امریکن نیشنل ہیں، اور اس کا جو ہسبینڈ ہے اس کا نام ہے ناصر عزیز، اور پرسن جو ہے وہ شخص جو ہے وہ پاکستانی ہے، اور جو فیمیل ہے وہ انڈین ہے۔ ان دونوں کی شادی ہوئی ہے، وہ امریکہ میں ریزائڈ ہیں۔ انہوں نے 27,000 کچھ اس کو عمران خان کی پارٹی کو ڈونیٹ کیے ہیں۔ تو یہ جو وفاقی حکومت ہے اس کو صرف اس چیز کا رنگ دے رہی ہے کہ اسے انڈیا سے فنڈنگ ہوئی ہے۔ بیسیکلی یہ انڈیا سے فنڈنگ نہیں ہوئی، یہ فنڈنگ امریکہ سے ہوئی ہے۔ اصل میں میاں بیوی ہیں، انہوں نے یہ فنڈنگ کی ہے۔ یہ اصل میں ان کا جو جس اکاؤنٹ سے ہوئی ہے وہ بھی کمبائن اکاؤنٹ ہے، وہ کسی کا سیپریٹ اکاؤنٹ نہیں ہے، اور میاں اور بیوی کا کمبائن اکاؤنٹ ہے جس سے یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ جس پہ یہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جی اس میں انڈیا کی طرف سے یہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے۔ اس میں یہ بات کلیئر ہے کہ وہ جس اکاؤنٹ سے ہوئی ہے وہ اکاؤنٹ میاں اور بیوی کا کمبائن اکاؤنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سی ایسی ٹیکنیکلٹیز ہیں جس پہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں بہت سے تحفظات ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن نے رپورٹ دی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ ہم اس پہ رلائی نہیں کرتے، ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں، ہم خود اس میں انویسٹیگیٹ کریں گے۔ اب اس کے جب سے یہ فیصلہ آیا ہے، جو وفاقی حکومت ہے وہ بڑی متحرک ہو گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح جو عمران خان ہے اس کے خلاف یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کو پروسیڈ کروا کے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، اور عمران خان کو تاحیات کے لیے نااہل کروایا جائے۔ یہ ان کا بیسیکلی پرپز ہے، اور وہ اپنے پرپز کے لیے جو مل جل کر سبھی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے ہدف کو پہنچ جائیں، اور جو ہے عمران خان کو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ آؤٹ کر دیا جائے تاکہ وہ الیکشن میں جو ہے نا وہ حصہ نہ لے سکیں۔ اب اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے جو بڑی کارروائی کی ہے، سب سے بڑی اب تک کارروائی یہ ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ ایف آئی اے کے سپرد کر دیا ہے۔ آج دوپہر تک بلکہ شام تک یہ میٹر جو ایف آئی اے حکام جو ہے اس بات پہ اسسٹ کر رہا تھا کہ یہ معاملہ جو اس میں کرمنل پروسیڈنگ ہے یہ نہیں بنتی کسی بھی لحاظ سے۔ وفاقی حکومت کا یہ کہنا تھا، ان پہ یہ پریشر ڈال رہے تھے کہ آپ کسی بھی طرح اس کو جو کرمنل پروسیڈنگ ہے ان کے خلاف انیشیٹ کریں، اور ان میں جتنے بھی بندے ملوث ہیں سبھی کو آپ بلا کے ان کے خلاف انویسٹیگیٹ کریں۔ تو ایف آئی اے جو وہ کسی بات پہ راضی نہیں ہو رہا تھا، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ ہم کس طرح ثابت کریں گے کہ یہ کرمنل کیس ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اگر کوئی ثبوت تھا تو وہ وہاں پہ مینشن کرتے کہ یہ پیسہ جو آیا ہے یہ کسی نہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں لگا ہے، تو ہم بھی انویسٹیگیٹ کرتے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ یہ پیسہ جو ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم جس پہ یہ ثابت کر سکیں یہ پیسہ جو ہے وہ کسی جو کرمنل جو ایکٹیویٹی ہے اس میں لگا ہو، یا کسی اور میں ہمارے پاس کوئی ایسا پروف نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جو ہے وہ معذرت کرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہے وہ اس کا جو انیشیٹ نہیں کر سکتے، ان کا یہ کہنا تھا۔ لیکن وفاقی حکومت کا دباؤ تھا۔ خیر انہوں نے جو ابھی کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے یہ جو پروسیڈنگ ہے ایف آئی اے نے اسٹارٹ کر دی ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو فنانس ڈپارٹمنٹ ہے ان کے جو بانی ہیں فنانس کے، جن کا تعلق بیسیکلی یہ فنانس ڈپارٹمنٹ سے ہے، جنہوں نے فنڈنگ آنی ہے ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے، سارے معاملات کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے ان کو طلب کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے وفاقی حکومت نے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کے مطابق ڈائریکٹر ہیں آمنہ بیگ، اس کو اس تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور انہوں نے جو ابتدائی تحقیقات ان کا آغاز کر دیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو تحریک انصاف کے جو 4 ملازمین ہیں
جن کے نام محمد رفیق ہے، طاہر اقبال ہے اور محمد ارشد وغیرہ شامل ہیں، ان کو انہوں نے ان پرسن طلب کیا ہے اور ان کے بیانات بھی قلم بند کیے ہیں۔ ان سے یہ سوال کیے گئے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا تھا اور کس مد میں استعمال ہوا ہے، آپ ہمیں اس کے متعلق آگاہ کریں۔ تو ان کو جہاں تک معلوم تھا انہوں نے بتایا کہ یہ پیسہ فلاں جگہ سے آیا اور ہم نے پارٹی فنڈ میں جمع کروا دیا۔ آگے فردر ہم اس کا نہیں اتنا بتا سکتے یہ کہاں پہ اور کس اصول کے لیے لگا، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ ہمیں جہاں سے بھی باہر سے پیسہ آیا ہم نے وہ پارٹی میں جمع کروایا، اور پارٹی نے اس ملک میں اور قوم کی بہتری کے لیے جہاں بہتر لگا انہوں نے وہاں لگایا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں عمران خان کا ہم ان کو بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمیں اس پہ ٹرسٹ ہے کہ وہ بندہ کسی بھی اس غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہو سکتا، ان کا یہ کہنا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس میں 13 یا کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 16 ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کے متعلق انہوں نے نہیں بتایا تھا، لیکن اس اکاؤنٹ سے بھی پیسے آ رہے ہیں۔ لیکن ان کا عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں ہم نے واضح کیے تھے، لیکن کیونکہ ہم نے اوورآل اعلان کیا ہوا تھا کہ ہمیں پارٹی کی جو اسٹرینتھ کے لیے، پارٹی کی جو سپورٹ کے لیے ہمیں پیسہ درکار ہے، انہوں نے یہ کیا ہوا تھا۔ جو فورن جتنے بھی تھے، پاکستانی نیشنل تھے، جتنے بھی دوسرے ممالک تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے جاننے والے یا ہمارے چاہنے والے انہوں نے ہمیں کیا، اور ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں کہاں سے جو ہمیں پیسہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پارٹی کی مد میں آیا اور ہمیں جو پیسہ بھیجا گیا ہے وہ کسی غیر قانونی طریقے سے نہیں بھیجا گیا۔ سبھی کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل موجود ہے، سبھی کو پتہ ہے کہ کس اکاؤنٹ سے آیا، کون سے ملک سے آیا ہے، یہ بھی ساری تفصیلات جو الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں۔ بہرحال جو ایف آئی اے کا معاملہ ہے، انہوں نے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اب انہوں نے جو پروسیڈنگ ہے، تحقیقات کا آغاز کر دیا ہوا ہے تاکہ ہم جو ہے نا وہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم پہ جو ہے نا وفاقی قانون کا بہت زیادہ دباؤ ہے، لہٰذا ہم اس میں جو کرمنل پروسیڈنگ ہے ہم اس کا آغاز تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے نتائج کچھ مثبت نہیں نکلیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے۔ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی کرمنل میٹر ہوتا ہے اس میں ایویڈنس جو ہے وہ بڑا ریلائی کرتا ہے۔ کرمنل میٹر جو بھی ہو وہ سب سے اس میں جو اوتھینٹک چیز ہوتی ہے وہ ایویڈنس ہوتی ہے۔ ابھی اس میں کوئی بھی اس طرح کی ایویڈنس نہیں ملی جس کے تحت وہ جو کارروائی اس کے خلاف کی جاتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ ابھی جو پی ٹی آئی ہے ان کے کارکنان ذرائع کے مطابق یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ایف آئی اے ہے اس نے ہمارے خلاف جو پروسیڈنگ ہے وہ اس کا کر دیا، کرمنل پروسیڈنگ انیشیٹ کر دیا، اس نے ہمارے ملازمین کو جو ہماری پارٹی کے مختلف جو پرسنز ہیں ان کو انہوں نے بلانا شروع کر دیا ہے۔ تو ہمیں اس پہ ڈائریکشن دی جائیں کیا ایف آئی اے لائبل ہے اس جو سارا معاملہ اس پہ انویسٹیگیٹ کرنے کا، اور اگر لائبل ہے تو وہ کس طرح انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، اس میں کیا کیا پروسیجر ہیں اور کس حد تک وہ جو معاملے کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے۔ اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں طریقہ کار بتائیں کہ کس طریقے سے وہ معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے گا اور کیسے کیسے اس میں سٹیپ لے گا اور کون کون سی چیزیں اس میں انکلوڈ ہوں گی، ساری چیزیں وہ انہوں نے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے صرف اسی معاملے کی روشنی میں تاکہ ہمیں جو سپورٹ دی جائے۔ اگر ہم ایف آئی اے انویسٹیگیشن کرنا بھی چاہے تو وہ ان کی جو دائرہ کار ہے وہ کیا ہوگا، وہ کس حد تک لے گا۔ تو اب جو معاملہ ہے کورٹ میں چلا گیا ہے تو آنریبل کورٹ دیکھے گی کہ جو ایف آئی اے کا معاملہ ہے وہ ان کو انویسٹیگیٹ کس طرح سے کریں گے۔ اب یہ کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کورٹ اس کو کس سمت میں ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ نے کس طرح انویسٹیگیشن کرنی ہے اور کس سینس میں کرنی ہے، اور اس میں کیا کیا آپ نے چیزیں ایڈ کرنی ہیں، اور قانون کے مطابق جو بنتی ہیں ایف آئی اے کی جو رولنگ میں آتی ہیں آپ نے وہی چیزیں دیکھنی ہیں۔ اب یہ کورٹ اس کو ڈائریکشن دے گی، اب دیکھتے ہیں کورٹ کیا کہتی ہے اس معاملے میں، کیونکہ ابھی سارا جو معاملہ ہے وہ ایف آئی اے نے تو ایک بحثیت ایک ادارہ اپنی جو پروسیڈنگ ہے انہوں نے سٹارٹ کر دی ہیں، ابھی معاملہ کورٹ میں چلا گیا ہے تو کورٹ دیکھے گی کہ اس معاملے کو کیسے دیکھنا ہے۔ تو جو بھی انشاءاللہ تفصیلات ہوں گے ہم آپ سے اکثر شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔